السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کی پرمغز باتوں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان جزاک. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شکر اللہ. الحمدللہ. دعائیں آپ کی چوائس. سام دے کے خوش ہو جائیں بس. بڑی مہربانی غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ظاہر ہے آپ سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ. چودھری صاحب، عید کیسی گزری آپ کی؟ بہترین جناب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید بڑی اچھی گزری ہے. اور یہ جو قربانی کی عید ہے، جی اصل میں تو یہ ہمیں قربانی سکھاتی ہے. تو قربانی جو ملک و قوم کے لیے دینی ہے وہ سب سے اہم قربانی ہے. تو اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ دن پہلے میں نے جو آنکھ کا آپریشن کروایا ہے. ہاں جو صاحب، آپ کو اس پہ بھی مبارکباد دینی تھی کہ اللہ نے آپ کو صحت بخشی ہے. الحمدللہ جنید صاحب، بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے ہمیشہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. میں نے باہر جا کے کسی دوسرے ملک سے آپریشن نہیں کرایا. ادھر سے میں میو اسپتال سے ڈاکٹر اسد اسلم سے کروایا آپریشن. چودھری صاحب خیریت تھی؟ آنکھ کا آپریشن کروانا پڑ گیا؟ سوئی تو کنی سی پہ گوری صاحب، تسی ماشاءاللہ چنگے بڑے مدبر آدمی ہو. مہربانی. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تسی گل نہ مینوں کرنا کوئی. جی چودھری صاحب. یہ ظاہر ہے ایک ایج میں آگے پھر جو ہے اس کو آپریٹ کروانا پڑتا ہے. جی اللہ تعالیٰ تندرستی دے. ماشاءاللہ بڑی مہربانی. اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شکر. سارے بندے صحیح نظر آ رہے ہیں. اچھا، بالکل ٹھیک. میں بھی نظر آ رہا ہوں. یہی تو میرا حال ہو جاؤں گا، تم ہی بیٹھا ہونا پہلے میں نہیں پتا لگتا کہ یہ بھی بیچا ہے. جو صاحب، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو آئی اسپیشلسٹ تھے وہ ایک چارٹ پڑھوایا کرتے تھے پیشنٹ سے. اب جو نیا ٹرینڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ گوگے کو اور زلفی کو بٹھا کے دکھاتے ہیں کہ یہاں سے شروع کرے گا اور اینڈ زلفی پہ کرتے ہیں. اگر آپ کو زلفی نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو آنکھیں بینائی ہے وہ 6x6 ہے. جیسے جو سب سیاست کے میدان میں آپ کی جو بینائی ہے وہ 6x6 ہے. سیاسی بصیرت آپ کی. بڑی مہربانی. آپ کو ہمیشہ محبت کرتے ہیں جنید صاحب. دیکھیں یہ تو سمجھنے کی بات ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے آتا ہی وہ ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. چونکہ ہم نے بات دی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے فضل سے دور کی کوڑی لانی ہوتی ہے. اچھا جیسے یہ بھی آپ کی اب سیاسی بصیرت ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی پوزیشن بھی چینج کر رہے ہیں. کئی کچھ ہوا ہے ان دنوں میں. دیکھیں جنید صاحب، ہم اللہ کے فضل سے جس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اس کے ساتھ دل و جان سے ہوتے ہیں. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا حکومت سست روی اختیار کی ہوئے تو پھر ہم ببانگے دخل بولتے ہیں. ہم پھر یہ نہیں دیکھتے ہمیں حکومت میں رکھا جائے گا یا نکال دیا جائے گا. ہمیں صرف عوام کی خدمت مقصود ہوتی ہے. تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت بدلتی دیکھ کے ہم اپنا رویہ بدل رہے ہیں. حکومت یہی رہنی ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. حکومت یہی رہے گی، اسی میں چھانٹی ہوتی رہے گی. اچھا، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم تو بولیں گے ضرور. لیکن جو صاحب بہرحال سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پوزیشنز آپ لوگ بھی تبدیل کر رہے ہیں جیسے جیسے سیاسی صورتحال اور منظرنامہ بدل رہا ہے. میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں کہ اینکر آپ ایک مزاحیہ پروگرام کیے اور سوال کرتے ہوئے آپ لیری کنگ بن جاتے ہیں. آپ کو میں نے وعدے کر دیے ہے کہ ہم پوزیشن چینج نہیں کرتے. ہم جب عوام کے ساتھ کوئی زیادتی دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنا موقف ضرور چینج کرتے ہیں. لیکن جو صاحب دیکھیں نا، یہ پرویز الہی صاحب اور بزدار صاحب کے درمیان ایک 1-on-1 ملاقات تھی جو عین موقع پہ منسوخ کر دی گئی. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اصل میں تو جنید صاحب
ہمارے ساتھ ملاقات کرنے سے صرف وہ بندہ گھبراتا ہے جو سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. اسی لیے انہوں نے بزدار صاحب نے یہ ملاقات منسوخ کر دی, ورنہ یہ تو نہیں سی کہ وزیر اعلیٰ دے سیل مک گئے نے یا وزیر اعلیٰ دا کل میٹرک دا پیپر ہے جی اج نہ آنا, یا وزیر اعلیٰ دے داڑھ چ درد نکل آئی ہے جی اور نہیں مل سکتا. پرویز صاحب تو تیار ہو گئے تھے جانے کے لیے, میرے سامنے انہوں نے کپڑے شپڑے بدلے ہیں, جوتا پہنا ہے اور پرفیوم بھی لگا لی ہے جناب صاحب, پرفیوم بھی ضائع گیا ہے. دیکھو نا ذرا, 4 ہی انہوں نے میرے سامنے فش کیتا ہے, فش اور ایڈا مہنگا ہوں پرفیوم ہے, ایک فش جیڑی وہ 550 دی پیندی. دیکھو نا 4 فشاں ہون تے 2200 روپیہ وٹ دے وے. ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ 20 ਫਿਸ਼ਾਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਫਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ. ਤੈਨੂੰ ਤੇ 20 ਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17-18 ਫਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਧੂਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਚੋਂ. ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ. बात हो रही थी जुनैद साहब मुलाकात की, तो परोहित साहब ने खाना तक नहीं खाया. खान साहब में खाना लेके आया कि साहब खाना खा के जाए. 2 बुर्गियां ला के यार ले जाए ना परे ले जा. वो कहते जी अच्छा नहीं पक्का, कहते नहीं बड़ा बड़ा मजेदार है, परे ले जा परे ले जा परे ले जाए नो. बुज़दार साहब नाल मीटिंग का टाइम है, निकलन लगे ने तो फोन आ गया कि जी 3 बजे ना आए 4 बजे आए. तो मैंने कहा, मैं कहा चौधरी साहब बुज़दार साहब आपसे मुलाकात से कन्नी कतरा रहे हैं. कहते नहीं नहीं चौधरी साहब, हो सकता है कि धूप ज्यादा है, 3 बजे धूप ज्यादा होती है, इसलिए वो 4 बजे कह रहे हैं जरा धुप मठी हो लवे. वो मैं धुप जो कि गली च अमरूद ला के बैठे ने. मुलाकात ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ? नहीं जी हो सकता कोई गल हो, कोई गल नहीं. थोड़ी देर बाद फिर फोन आ गया जी अब 4 बजे की बजाय 5 बजे. और मैं कहा चौधरी साहब ये नहीं मिलेंगे आपसे ये करने का, मैं आपको मेरा तजर्बा है, मैं आपको बता रहा हूँ जी. परोहित साहब जो कि अच्छे आदमी, उन्होंने कहा नहीं चौधरी साहब हो सकता है कोई मैच शुरू हो गया हो टीवी पे, देख रहे हो आखिरी ओवर चलो वेख लेते हो, कोई गल. वो थोड़ी देर बाद फोन आ गया जी वो मुलाकात नहीं कर सकते, बड़े मसरूफ है. वो बुज़दार साहब तो इंज मसरूफ होए जे जिवें अड्डे ते लारी आवे ते रक्शे वाले नहीं मसरूफ हो जाते. भाई एक मुतवक्को वज़ीर आला आपसे मिलने आ रहा है. वज़ीर आला जुनैद साहब देखे मेरी बात सुने कि बुज़दार साहब का और केड़े ले रिजल्ट 0 निकला वे. असल बात तो उसके बाद वज़ीर आला है कौन आपके पास? आप खुद बताएं, आप खुद बताएं. इसका मतलब है जो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो सारे मतलब क्या सराहियां हैं वो ठीक हैं कि आप और नवाज शरीफ साहब राब्ते में. राब्ते नहीं है जनाब, हम अल्लाह के फजल से बता चुके हैं कि इनके साथ है. और मेरा मतलब जब बुज़दार साहब ही फेल हो गए तो फिर शहबाज शरीफ को लाना चाहिए. उन्होंने सारा स्यापा किया, वो फिर उन्होंने लाना चाहिए. उसके बाद है ही परोहित साहब एक वज़ीर आला बजदा साडे कोल, जिवें रुमाल एकदम खोलो ते विच कोई परौंठा बजदा ना सवेरे. जैसे 30 तारीख को बटवे में सिर्फ 100 का 1 नोट बजता है. अरे मिसाल तुहाडी ठीक है, मगर तुसीं अपनी तनख्वाह के मुताबिक नोट 5000 वाला करो. 100 वाला नोट तो तुहाडे बटवे च हुंदा ही नहीं. एवें सानू जुनैद साहब सानू एवें चारों ना अल्लाह के फजल से हर चीज पे नजर होती है हमारी. और बात भी चूंकि परोहित साहब की हो रही है तो हुण 100 का नोट ना बना दे, 5000 का तो होना चाहिए. तो बात ही हो रही है जुनैद साहब के हमें अब किसी ओहदे का लालच नहीं है. अल्लाह के फजल से हम हर ओहदे को देख चुके हैं जी. मगर जो सच है वो सच है. हम जो सच है वो हमारे मुंह से निकल जाता है. सही वो नहीं रुकता, साडे मुंह सच नहीं जी रुकता. जिवें रोटी सामने पई होवे ते गोगे दा हथ नहीं रुकदा, इस तरह साडे मुंह सच नहीं रुकदा. तो अगर आपको किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है तो आपको हर ओहदे के लिए परवेज साहब ही क्यों नजर आते हैं? बीबी फिर इनू ला दे, इनू ला दे. और
اور کیا بارک اوباما کو بلا کے لگا دیں وزیر اعلیٰ. ہمارے پاس تو ایک ہی ہے وزیر اعلیٰ, وہ جیسا کہتے نہیں کہ کوئی رہ گیا جی کھٹا موڑ دا جی بابے سے بھاگا دا جی. دیکھیں خضدار صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ مت تو کم از کم ٹوٹ گئی نا. اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی شخص بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. ارے یہ تو واقعی بات ٹھیک ہے, جب بزدار لگ سکتے وزیر اعلیٰ تو پھر صوفی انور بھی لگ سکتے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک طرف ہم بہت محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے ہم کسی نہ کسی انداز میں حسد کے ایسے مارے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ حسد جو ہے وہ گھن کی طرح ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا رہی ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا, یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا. اس نوعیت کے واقعات جو ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں, پڑھنے کو ملتے ہیں. لیکن یہ 2-3 دن پہلے والا واقعہ ہمارے معاشرے کے ایک بڑی بدصورت پہلو کی عکاسی کرتا. تو واقعہ کیا تھا؟ سادہ سی بات ہے کہ دیورانی نے جٹھانی کو بیٹے کی پیدائش پر اس کے حسد میں مبتلا ہو کے زہر دے کے مار دیا, قتل کر دیا. وہ خود جو ہے اس کو مطلب 5 سال ہو گئے تھے شادی کو, تو اولاد نہیں تھی. تو اس نے اس کے جٹھانی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا. تو اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جلتے جلتے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی جٹھانی کو زہر مار دینا کام کر دیں. اب کبھی اس بات پہ غور کرو کہ ہمارے معاشرے کا یہ کتنا بدصورت پہلو ہے. ہم بڑے بعض اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم اور اپنے معاشرے کی بعض اچھائیوں پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن جو اس طرح کی کمزوری تو چھوٹا لفظ ہے, بہت ہی مطلب منحوس قسم کی باتیں ہیں, ان پر بھی ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے کہ حسد ہمارے اندر کس طرح صلاحیت کر گئے. باقاعدہ آپ کسی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھ لیں کہ ایک طرف ہم بہت محبت لیکن دوسری طرف سے ہم کسی نہ کسی انداز میں حسد کے ایسے مارے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ حسد جو ہے وہ گھن کی طرح ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہوتی ہے. یہ حسد کو بڑھاوا اصل میں نا جی یہ میڈیا نے دیا. سوشل میڈیا اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. نمائشی پروگرام بہت سے چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو ظاہر ہے ساڑنے کے لیے تو نہیں وہ کرتے, مگر ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ. آپ اپنے کھانوں کی, گاڑیوں کی, یہ ہم اکثر پروگرام میں کہتے رہتے ہیں, نمائش جو کرتے رہتے ہیں اپنے کپڑوں کی, اپنے گھر کی, اپنی چیزوں کی, تو اس سے میرا خیال ہے کہ جو دوسرا ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے بندہ, وہ یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ پاک کے حضور اگر رابطہ کر لے تو وہ اس طرف کو نہیں جاتا. جو نمائش کر رہا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ غریب ہے, غریب آدمی ہے, ذہنی غریب لوگ, وہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ اگر متوجہ ہو تو وہ پھر حسد کی طرف چلا جاتا ہے. تو بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو گئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے, اور اس کی بہت زیادہ اب جوہتیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے لڑکوں نے, ہمارے جو ریسرچرز کی ٹیم ہے, انہوں نے اس حوالے سے مختلف لوگوں سے جو شعبہ زندگی جو کسی نہ کسی انداز میں ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے یہ جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ خاندان میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمارا رشتہ اچھی جگہ پہ نہیں کروایا, دانستہ طور پہ, یا فلاں اچھا رشتہ مل رہا تھا تو اس نے نہیں بتایا, اور جان بوجھ کے خراب جگہ پہ خراب لوگوں میں رشتہ طے کروایا تھا. ایک بات. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری اس ٹیم نے ایک لاہور کے مشہور ایک عامل نجومی سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس کم و بیش 40 سے 50% ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے بھلے کے لیے نہیں آتے بلکہ دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے آتے ہیں, دوسرے کے کاروبار کو بند کروانے کے لیے آتے ہیں, اور اسی طرح کے, اور فلاں کا یعنی میرا بھلا ہو نہ ہو لیکن دوسرے کا بھلا نہ ہو. حالانکہ جن کسی کا آپ بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں, برا بھی نہ کریں. یعنی دیکھیں نا, یہ اس کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں, کہ 40 سے 45% یا 50% تک لوگ ایسے ہیں
جو اپنے بھلے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کا, اپنے رشتہ دار میں, برادری میں, محلے میں دوسرے کا نقصان کروانے کے لیے ہمارے پاس یعنی کہ اس کے کام میں رکاوٹ ہی رکاوٹ رہے, میں سیدھے طریقے سے چلوں. وہ دیکھ کے نا تو سڑ کے حسد کر کے اس نہج پہ بندے پہنچ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے بتایا نا جی فیملی جوائنٹ سسٹم جو ہے, جی جی, اس میں زیادہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں کہ آپ مجبور کر کے سارے بہن بھائیوں کو تو اکٹھے بھی رہ رہے ہوتے ہیں, مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت زیادہ بخش دی ہے یا آپ کو اللہ پاک نے دولت زیادہ بخش دی ہے تو آپ ایک ہی گھر میں رہ کے آپ اپنی فیملی اور بچوں کو صرف دیکھ رہے ہیں اور سہولتیں دے رہے ہیں. تو جو باقی بہن بھائی ہیں وہ پھر چونکہ بہت نزدیک ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ سڑنا کڑنا زیادہ ہو جاتا ہے اور نیگیٹو سوچ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل سر. میں اس کی ایک آپ کو مثال دوں جو میں نے آپ خود دیکھا ہوا ہے. جی جی. ہمارے ہاں یہ کچھ دن پہلے گجرانوالہ میں بڑے معروف ایک صنعتکار حاجی سلیم صاحب مرحوم فوت ہوئے ہیں. بڑا ہی خدا ترس اور بڑا پیارا آدمی, بہت بڑے انسان تھے. انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ ہسپتال بھی بنایا ہوا تھا, اللہ کے راہ پہ وہ علاج لوج, اور پھر یہ ہمارے سول ہسپتال میں مختلف جگہوں پہ وہ اپنی دولت خدمت کے لیے لوگوں کو پیش کرتے رہے. جی. وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں. اچھا. میں ان کی فوتگی پہ افسوس کے لیے ان کے گھر گیا اور بچوں نے مجھے بتایا, میں اتنا مجھے مزہ کہ یار یہ 8-10 گھر ایک ہی جگہ پہ ہے, باؤنڈری وال ان کی ایک ہے, یہ کس طرح اتنے پیار محبت سے. اس کی جو گر کی بات مجھے نظر آئی, بچوں نے بتایا کہ ہمارے تایا جب سب سے بڑے تھے حاجی صاحب, وہ جب گھر آتے تھے نا جی تو اگر گوشت لے کے آئے تو سب کا لے کے آئے, اللہ نے دیا جو ہوا ہے. اگر آپ کو وہ کو بچوں کے لیے کوئی چیزیں لے کے آئے تو کہتے ہیں ادھر گاڑی کھڑی آگے درمیان میں کر لیتے تھے اور ساری فیملی کے بچے ان کو چمڑ جاتے تھے. اگر وہ چاکلیٹ لے کے آئے اپنے پوتروں کے لیے تو سب کو دے رہے ہیں, اگر ٹافیاں لے کے آئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو پھر کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو ساتھ والوں کو بھی اگر آپ ساتھ لے کے چلیں گے سہولیات کے حوالے سے تو پھر میرا خیال ہے یہ سوچ کم پیدا ہوگا, حسد کم پیدا ہوگا ظاہر. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص سے حسد کر رہا ہے تو وہ جو بندہ حسد کر رہا ہے وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے, وہ بھی ذمہ دار تو ہے بنیادی طور پہ, لیکن جس کے بارے میں وہ حسد کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ یا تو اس نے دکھاوا کیا ہے, ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ اس پہ ذہنی تشدد کیا ہے اپنی کامیابی یا امارت دکھا کے کہ وہ حسد کرنے پہ مجبور ہو گیا دوسرا. تو خاندان میں یا محلے میں یا ہمارے معاشرے میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے ایک شخص کو نواز دیتا ہے تو اس کو وہ چیز ہضم کرنی چاہیے, دوسروں کے اوپر مطلب دکھاوے کے تازیانے نہیں برسانے چاہیے, اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ ایک فیملی کے اندر ہیں تو میرا وانڈ کھا تے کھانڈ کھا. سر جب کوئی دکھاوا یا نمائش کر رہا ہوتا میں اندر سے بڑا ہنس رہا ہوتا ہوں قسم سے سچی. یہ تو ہر ذی شعور آدمی جو ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نمائش کر رہا ہے. وہ نمائش کرنے والا اتنا بیچارہ معصوم ہوتا ہے, اتنا بے وقوف ہوتا ہے تو وہ نمائش کر رہا ہوتا ہے. اسے تھوڑی بہت سمجھ ہو تو نمائش کرے گا. اب دیکھیں نا, اگر میرے بچے کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں اور میرے کسی اور رشتہ دار کے بچے کے مارکس اچھے نہیں آتے تو مجھے چاہیے کہ میں اس خوشی کے شادیانے اس طرح نہ بجاؤں کہ وہ شخص جو ہے میرا جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کی اپنے بچے کی ناکامی پر گلٹ فیل کرے, بلکہ اگر آپ کے بچے نے اچھے نمبر لے لیا تو ذرا خاموشی اختیار کرے. اور کیونکہ اس کے اچھے نمبر نہیں ہے کہہ کے کہ یار جنید سلیم کے منڈے کے اتنے نمبر آ گئے آپ تے نلیک جیا ہوں سی, یہ بھی ایک بری بات ہے. جنید سلیم ہی حسد کرنا شروع کر یار سائے تو بڑا لے کے یار جنید سلیم دا پتر نلیک آدمی سی. آئی ایم سوری مثال نہیں ہے. آن دا سیریس نوٹ دیکھیں نا, یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا جی کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ. کتنی واضح اور سخت مثال دی ہے, جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے نا, جو بندہ کسی حسد میں مبتلا ہو جائے, رقابت میں مبتلا ہو جائے تو انسان اپنی صحت کا, اپنی نفسیات کا مطلب بیڑا غرق کرتا ہے نا, اور کیا کرتا ہے. اب یہ دیکھو نا کہ یہ اخلاقیات کی کس قدر یہ پستی کا درجہ ہے
کہ انسان دوسرے کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھنا شروع کر دے. دوسرے کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھ جائے نا, دعا میں اس کے یا اللہ یہ فوت ہو جائے, یا اللہ یہ زخمی ہو جائے, یا اللہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے, آپ کو کیا ملے گا؟ ایسے نہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا محنت کر حسد نہ کر. اس کا سارا نالج ٹرکوں کے پیچھے سے اس نے یہ گوگا کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے کتاب میں پڑھا, یہ ٹرک کے پیچھے پڑتا ہے. اس کو اگر کہیں بات کرتے ہوئے ریفرنس دینا پڑ جائے نا تو یہ کتاب کھولنے کی بجائے فوری طور پہ جی ٹی روڈ پہ آ جاتا ہے. یار پپو یار تنگ نہ کر والا ٹرک نہیں گزرتا. عام دانشور تو کہتے ہیں نا میں نے اشفاق احمد صاحب کی کتاب میں پڑھا, یا بانو آپا کی کتاب میں سے میں نے یہ پڑھا, یا واصف علی واصف صاحب کی کتاب سے پڑھا. گوگا کہتے ہیں یار میں LED بتی چونٹ دے پیچھے پڑھیا یار 1895 دے پیچھے گل ہی. اور دوسرا بندہ کہتا ہے یار ویکی کہ دن کتاب دے تھلے آ کے مارنا چاہیے. کل 2 کتابوں میں ایکسیڈنٹ ہویا بہت برا. عالم میں بن جانا سی ہوں میری کتاباں ہی باروں بار بائی پاس تو ٹر جاندیاں. عزیزی ایک ٹرک انڈر پاس تھلے پھسیا ہے تو وہ پیچھے کھلو کے پڑھی جا رہے ہیں, وہ بھی پھسیا تے کھلو کے پڑھی جا رہے ہیں. ایک دن کہہ رہے ہیں میری کتاب دا ٹائر پنچر ہو گیا. جاؤ میں تعلیم حاصل کرنی نہیں, میں اس لیے جانا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. میں نو دولتیہ نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے دادا پر دادا سے امیر لوگ ہیں ہم. ویسے تو والد صاحب دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. وہ بائیں ہاتھ سے پھر ٹنڈے ہوں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں اپنی بے پناہ دولت کے خمار میں مبتلا ایک نودولتیہ بزنس مین. جی السلام علیکم. جنید صاحب نو دولتیہ تو نہ کہیں, اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی نئی دولت نہیں دیکھی, ہم جدی پشتی امیر لوگ ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلی کاٹن مل ہماری فیملی نے لگائی تھی. پہلی تھی یا میرا خیال ہے دوسری تھی, مجھے یاد نہیں ہے, ابو نے مجھے بتایا تھا. نہیں تو اس کاٹن مل میں بنتا کیا تھا؟ الو بنتا تھا. جنید صاحب کاٹن مل تھی تو کاٹن بنتی تھی. میں نے کبھی اللہ کے فضل سے شوخی نہیں ماری, نہ ہی مجھے شوق ہے کوئی اپنی دولت کو سامنے لوگوں کے بیان کرنے کا, مگر جو سچ ہے وہ تو سچ ہے. اللہ کے فضل سے جنید صاحب میرے والد صاحب پاکستان بننے سے پہلے, اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے, اب آپ اس کو تو نو دولتیہ نہ کہیں. پاکستان بننے سے پہلے روزانہ میرے والد صاحب 500 بندوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو یہ سخاوت کرتے تھے, فیاضی کرتے تھے, اس کو مشتہر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جنید صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نو دولتیہ نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے دادا پر دادا سے امیر لوگ ہیں ہم. صاحب دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. وہ بائیں ہاتھ سے پھر ٹنڈے ہوں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور جناب جتنی آپ کی شوخی طبیعت ہے, ہو نہیں سکتا کہ آپ کے والد صاحب اتنی دھیمی طبیعت کے ہوں گے. اب بھائی یہ انہوں نے بات کی ہے, ورنہ شوخی طبیعت میری ہوتی تو میں یہ بھی بتاتا کہ میرے دادا ابو کی جو حویلی تھی نا, اس کے اندر ہی گھوڑا آدھا گھنٹے تک دوڑتا رہتا ہے. ایکسکیوز می, یہ دادا کی حویلی میں آدھا گھنٹہ گھوڑا دوڑتا تھا, یہ حویلی بڑی تھی یا گھوڑا بیمار تھا؟ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس لیول پہ گفتگو کرنے ہی نہیں آتا. جنید صاحب اتنی بڑی حویلی تھی, مگر بات یہ ہے کہ یہ ساری دولت تو آنی جانی چاہیے. اب اس وقت دادی اماں کے پاس جو میرا خیال ہے 1.5 من سونا تھا, دادی اماں نے سارے بچوں کو برابر تقسیم کیا تھا. 1.5 من سونا, یہ دادی آپ کی پھولندے بھی تھی. آپ ذرا اپنی چونچ بند رکھیں, مجھے جنید صاحب سے بات کرنی ہے. جنید صاحب یہ اللہ کی دین ہے, یہ آپ کی قسمت ہوتی ہے. یہ جو آپ میرے گلے میں چین دیکھ رہے ہیں صرف 10 تولے کی, یہ میں نے نہیں خریدی, یہ آپ کی بھابھی نے مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا. اور وہ بھی اتنی چھوٹی چین اس لیے دے دی کہ میں سونا پہننا پسند نہیں کرتا. نہیں تو انگوٹھیاں تو آپ نے 3 پہنی ہوئی ہیں, اور وہ بھی ہیرے کی. جنید صاحب آپ کی بھابھی کی فرمائش پہ میں تو اسے منع کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. آگے سے کہتی ہے پہلے کون سے سارے کام حلال کرتے ہو. مذاق بڑا میرا ہے اس کے ساتھ, چونکہ دیکھیں جنید صاحب گھر میں خوشیاں صرف
दौलत की वजह से, पैसे की वजह से होती है। अच्छा ये फरमाएं, पिछले साल आपका मजबूरी तौर पर टर्नओवर क्या रहा होगा अंदाजन? जुनैद साहब अब ये गरीब गुरबा कहेंगे कि शोखी मार रहे हैं, सीधी सीधी बात है, कुछ 13.5 करोड़ नेट प्रॉफिट था। माशाल्लाह जबरदस्त, 13.5 करोड़ सिर्फ नेट प्रॉफिट है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद साहब, इस गिरती हुई सूरत हाल में भी अपना बिजनेस करोड़ों में ही है, क्योंकि इतना फर्क पड़ता भी नहीं है कितना को काम खराब होता है बिजनेस का। जब आप अरबों में खेल रहे हो तो करोड़ों में तो फिर भी रहते ही हैं। मैंने तो इसी साल नई बर्तनों की फैक्ट्री भी लगाई है, सच्ची जो बात। जिन्हें सब ऐसे रोने तो वो लोग रोते हैं जो बेचारे गाड़ियां वाड़ियां खरीद के अपना दिल बहला रहे होते हैं। उससे नीचे आ जाए तो लोग फिर वो भी होते हैं जो सिर्फ मूछे शूछे रख के दिल बहला रहे हो। जैसे ये आपके जुल्फी साहब ने अब मूछे रख ली है, मैं तो उस वक्त से देख के हैरान हो रहा था कि क्या चेंज दी है। बात सुने, ये हमारे मेहमान जो होते हैं जुल्फी साहब, ये वो नहीं है। ये और कौन है? ये FBR के ऑफिसर हैं, टैक्स वाले। ये जो बैठे हुए हैं जी। तो आप बात कर रहे थे 13.5 करोड़ नेट प्रॉफिट इस साल का, बात करें आप। जुनैद साहब, पहली बात दुआ तेवे जेड़े तेरे थोड़े जे बाल रहा करने ना भी उड़ने ही उड़ने। दूजी बात दुआ है कि तेरा गोगा ही पैंचर होने। तीजी बात दुआ है कि तेरी इस गंदक नू अग लग जाए। इतनी मुंदरियां मैं पा के बैठा सा सिर्फ इस गलों कि मैं तुहानू तसल्ली दे सका। बस कोई जाली वाली नहीं है तुम्हारा, मैंने सारा कुछ नोट कर लिया है। आप प्लीज मेरे साथ बात ना करें, जुनैद साहब के साथ बात करें। जुनैद साहब से बात करूंगा, तुम्हारे साथ तो बात होगी ऑफिस में जाके। जुनैद साहब, हमारा जो टारगेट है ना वो इसी तरह के लोग हैं जो बाहर तो कुछ नजर आते हैं लेकिन पीछे अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हमारे लोगों ने ये टारगेट कर लिया हुआ है कि इनकी लिस्ट लेके आओ और आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ शिकंजा टाइट करते जाओ। एग्जैक्टली, आपको इन्हीं के गिर्द शिकंजा कसना चाहिए। सिर्फ इन लोगों को निचोड़ लें, इनको निचोड़ने से पूरा मुल्क चल जाएगा आपका। जुनैद साहब, ये ऐसी जोंक है जो पाकिस्तानी मुईशत को चिमटी हुई है और उसका सारा खून पी रही है। आप देखेंगे एक ना एक दिन ये हमारे पास है, बल्कि आज से ही हमारे पास है। आपके पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप उसकी मदद हासिल करें। पता चले कि ये लोग गैर मुल्की दौरे कितने करते हैं, इनके बच्चे कितने महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। कौन सी छुपी हुई बात इनकी रह गई है। खुदा हाफिज जुनैद साहब। बैठे 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 प्लीज। जुनैद साहब, मेरी खोती रेडी ना दौड़ जावे। खोती रेडी? और बर्तनों वाली फैक्ट्री कहाँ गई तुम्हारी? जुनैद साहब, वो से खोती रेडी चलाई। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रही है। एक बंदा बीच में से कहता है कि यार ये मेरा ख्याल है, मैंने लगता है मैं इसी गांव का हूँ आगे जो जहाँ हमने जाना है, तो ये जो भाई आ रहे हैं ना पीछे, मुझे डाकू लग रहे हैं। हो ना हो, मुझे डाकू लग रहे हैं। यार ये जो मुख्तलिफ वारदातें होती हैं जिसे हम स्ट्रीट क्राइम भी कह सकते हैं, चलो ये मासूम लोगों को धोखा देके जिसकी हम अक्सर बात करते रहते हैं, और जब हमारे पास नित नए तरीके फराडियों के आते हैं, काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हम अपने व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए उन वाकयात को, उन तरीका वारदातों को फिर शेयर भी करते हैं ताकि लोग उस तरफ से अलर्ट रहे। उस हवाले से पिछले दिनों एक दोस्त ने जो सुनाया है वो भी मैं आपको सुना दूं कि ये जो अपना डेंगी के स्प्रे वाले लोग या डेंगी मुआयना टीम वाले आते हैं, उसमें फ्राडिये भी छुपे होते हैं। किसी के घर में हमारे के जानने वाले हैं, उधर वो को आए जी डेंगी स्प्रे आगे जनाब होने हैं और डेंगी के लिए हम आए हैं चेक करने, कोई पानी शानी तो नहीं खड़ा आपके छत पे या आपके घर में। तो वो आ गए चेक शेक भी करने लग गए। उनका ऊपर से आ गया अम्मा औरों का बड़ा मुंडा। अच्छा, वो ये पढ़ा लिखा आदमी था। अम्मा बेचारी मासूम, उसने कहा जी कर लो चेक, सरकारी अफसर आए हैं। सारे बेचारे जेड़े सन थैले अर्गे सन, मगर अम्मा जी को अफसर ही लग रहे थे। अम्मा जी ने क्या, उन जो हालात ने अफसर हो जाए आ रहे। मगर जब उनका पढ़ा लिखा लड़का आया तो वो समझ गया कि अफसर नहीं पे लगते। उसने कहा कि यार एक मिनट जरा खलो जाओ तुसी, मैं जरा वेख लवा भी। शुक्र है कि वो अंदर घुसे नहीं थे पूरा।
बाहर वाले गेट से ही अंदर आए थे। अच्छा, तो उसने कहा यार मैं अपना ये रख लूं थैला शैला, मुझे पहले दिखाओ ना अपने कार्ड कूड, तो फिर आपको अंदर लेके जाते। सही। वो अंदर थैला रखने गया, वो पीछे से गायब हो गए सारे। वो सचमुच के कुफरादी है। थे। एक और बड़ी दिलचस्प और अनोखी वारदात सामने आई है कि ये लाहौर शादमान के इलाके में एक अम्मा जी अपने छोटे से पोते के साथ जा रहे थे। जी जी। कुछ 4-5 साल का बच्चा। अच्छा। तो एक मोटरसाइकिल वाला आया, आके उसने करीब ब्रेक लगाई है, कहता अस्सलाम वालेकुम खाला जी। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम पुत्र, कौन है तू? मैं गुड्डो दा पुत्र जी। अच्छा 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 अच्छा। तो पूछे ही नहीं गुड्डो कौन सी। उसने भी एडे कॉन्फिडेंस से कहा मैं गुड्डो दा पुत्र हूं। हाँ। वो अपनी गुड्डो ही होनी है। कहता अम्मा जी बैठो मोटरसाइकिल के पीछे, मैं तुहानू तुहाडे घर अगे ला देना। अच्छा। अम्मा बेचारी को मोटी ऐनक लगी हुई थी। अम्मा जी अपना पोतरा लेके मोटरसाइकिल पीछे बह गए। वो भाई साहब लेके मोटरसाइकिल तो होगा किधरे सुनसान इलाके की तरफ चले गए, जिधर को बंदे शंदे नहीं जाते थे, उस गली की तरफ गए। उत्थे जाके ते गुड्डो दे मुंडे ने अम्मा जी दियां वालियां ला लियां, अम्मा जी दा पर्स खो लिया। अम्मा जी बेचारे कहन पुत्र तू ते गुड्डो दा पुत्र से, तू ते चोर दा पुत्र निकला। अम्मा ने क्या होना है, गुड्डो दी नहीं वालियां पुत्र मेरियां ने। वो ले लू के सामान सारा तो निकल गया। अम्मा जी उथे रौला रूला पान लग पे बेचारे उरा होके सड़क के ऊपर। तो वो सारे पूछे लै कौन गया? अम्मा जी कहन गुड्डो दा मुंडा लै गया। अब मैनू गुड्डो दे घर लै चलो। गुड्डो ने किसी शादी पे जाना है थोड़ी देर के लिए, वापस कर जाएगी गुड्डो। अच्छा, रौले शौले के बाद अम्मा जी से जब पूछा गया कि गुड्डो है कौन, फिर अम्मा जी को चेता आया होए तो मैनू दसो गुड्डो है कौन। अम्मा जी को खुद भी नहीं था पता गुड्डो कौन है। नाम भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना जो आम तौर पे ज़हन में आता है कि कोई ना कोई होगा। कहता कि जी हाजी साहब ने कहा, बंदा कहता यार हाजी साहब हाजी तो कोई होना ही है, और फिर जो तो हाजी है कोई एक ही होना है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सड़क के ऊपर जाते हुए खाम खा की किसी से लिफ्ट लें भी ना और किसी को लिफ्ट दें भी ना। इसी तरह की एक और वारदात सुना देता हूँ जी। एक गांव की तरफ जाती थी एक पिकअप, उसमें सवारियां बैठी हुई, एक बंदा बैठ गया उसमें। लो जी, थोड़ी देर बाद उस पिकअप के पीछे एक गड्डी लग गई। अच्छा। वो जो पिकअप के पीछे भरी हुई थी सवारियों के साथ। जी जी। तो एक बंदा बीच में से कहता है कि यार ये मेरा ख्याल है, मैंने लगता है मैं इसी गांव का हूँ, आगे जहाँ हमने जाना है, तो ये जो भाई आ रहे हैं ना पीछे, मुझे डाकू लग रहे हैं। हो ना हो, मुझे डाकू लग रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो जरा आगे हो या वो ये ना हो के पैसे खोले कोई ले जाए। विच एक मासूम टाइम बंदा मैं हुणे ही लैके आया व्यापारी कोलों। फिर तू जरा इधर हो जाना, उठ के इधर होया तो उन्हें इधरों पिस्तौल कट ली। उसी ने जो कह रहा कि डाकू लग रहे, वो 170 लेके थल्ले उतरे, हम निकल गया। बिल्कुल इसी तरह का वाकया मेरे दोस्त के साथ हुआ था, शायद मैं पहले शेयर भी कर चुका हूँ कि वो बेचारा बाइक पे अपने एक और दोस्त के साथ जा रहा था। तो मगरिब का वक्त था, बिल्कुल सुनसान रोड थी। तो वहां उसने देखा एक बंदा बैठा ज़ारो कतार रो रहा है, अपने बाल नोच रहा है। उन्होंने रोक के पूछा क्या हुआ? कहता जी मुझे डाकू लूट के ले गए और वो उसने कहा बैठो बैठो जल्दी पीछे अभी। कहता ना 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 उनके पीछे ना जाना, उनके पीछे ना जाना, उनके पास तो बहुत असला था, आपके पास कुछ है? कहता नहीं हमारे पास तो नहीं है। कहता अच्छा फिर मेरे पास तो है। लगे हाथों में थैले का फराट भी सुना दो। एक दिन पैदल जा रहे हैं गली में, तो पीछे से को मोटरसाइकिल वाला आया। उसने इसके करीब आके ब्रेक लगाई, इसने समझा शायद मुझे पहचान लिया है, ऑटोग्राफ वगैरह मांगेगा या सेल्फी लेगा। तो उसने ऐसे जेब में हाथ डाला, ये समझ गया कि वही गल है, सेल्फी लेने लगा। उन्हें जेब से पिस्तौल काटा। मैंने कहा भाई जी सारी सेल्फी मैनू दे दी। इसके पास जेबों में जितनी सेल्फी थी वो सारी दे दी उसे। और जल्दियां कह के गया कि जी बड़ा मजा आता ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम च। और निकलने लगा तो इसने उसे आवाज दी है, कहते तेनू मेरा मजा आता ना, मैनू नहीं तेरा मजा आया। नाज़रीन ये था आज का इस पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि उस कौम की अकल पे फातिहा पढ़ लेनी चाहिए जो आलूदा पानी पिला के अपने बच्चों को तो हेपेटाइटिस करवा ले, लेकिन जब उसका लीडर वोट लेने के लिए आए तो उसको मिनरल वाटर पिलाए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।